بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جیسے ہی گاہکوں کو فارغ کر کے کاؤنٹر کے پاس آیا تو میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ سامنے ہی پڑوسن اپنی کھڑکی سے کھڑی میری دکان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت الجھن ہوئی کہ آخر اسے خبتی عورت کا مسئلہ ہے کیا؟ اسے گھر میں چین نہیں آتا جو ہر وقت میری دکان پر نظریں جمائے رکھتی ہے؟ یہ بات میں نے محسوس نہیں کی تھی، بلکہ میرا ایک دوست تھا۔ وہ بیرون ملک سے کچھ دنوں کے لیے پاکستان آیا تو روز ہی میری دکان پر آ بیٹھتا اور ہم گپ شپ کرتے ہوئے ساتھ چائے بھی پیتے۔ ایک روز ایسے ہی باتوں باتوں میں وہ کہنے لگا کہ یار تو بڑا کام کا نکلا، ایک گھر میں رکھی ہوئی ہے اور دوسری دکان پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، ساتھ ہی مجھے غصہ بھی آیا کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ میں نے اپنے غصے کا اظہار کر بھی دیا کہ یار سوچ سمجھ کر بولا کر، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ جس پر وہ میری کمر پر ہاتھ مارتا وہ بولا کہ میں تو سوچ سمجھ کر ہی بات کر لوں گا، مگر تو بھی کچھ سوچ۔ لوگ دیکھتے ہیں تو باتیں بنائیں گے، اس لیے یہ ایسے معاملات کو پردے کے پیچھے ہی چھپا کر رکھنا چاہیے۔ میرا غصہ اب عروج پر پہنچ چکا تھا۔ وہ مجھ پر بے بنیاد الزام لگا رہا تھا، جبکہ میں نے کبھی کوئی بری حرکت تو کیا کسی لڑکی کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہی چھیڑا تھا۔ چل اٹھ یار، ابھی جا یہاں سے، میں بعد میں ملوں گا، ابھی تو نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ قہقہ لگا کر بولا کہ لگتا ہے کہ ملاقات کا وقت ہو گیا، تبھی بھگا رہا ہے مجھے یہاں سے۔ مگر میں ٹھٹک گیا اور کہا کہ پہلے تو یہ بتا کہ کس بارے میں بات کر رہے ہو، اور یہ بیٹھے بیٹھے کون سا الہام ہونے لگا ہے تمہاری جان کو؟ اچھا یار آپ بھولے مت بنو، وہ دیکھو کہ وہ دو شیزہ تمہارے لیے کھڑکی پر نہیں کھڑی کیا؟ میں نے حیران ہو کر جس جانب دوست نے اشارہ کیا تھا وہاں دیکھا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ وہاں کھڑکی پر سے واقع ایک عورت تقریباً آدھی باہر کو نکلی ہوئی میری دکان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پہلے میں نے کبھی اس سے متعلق دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ نہیں یار، وہ اپنے کام سے کھڑکی پر کھڑی ہوگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ جبکہ دوست بولا کہ نہیں، تم اتنے پاگل یا بے وقوف ہو نہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں پورا ہفتہ ہو گیا ہے روز دیکھتا ہوں وہ عورت کھڑکی پر لٹکی تمہاری جانب نگاہیں گھما رہی ہوتی ہے، جہاں تم جاتے ہو ساتھ ساتھ اس بی بی کی آنکھیں بھی گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ دیکھو مجھے سچ تو پتہ چل گیا ہے، باقی بات تم خود ہی بتا دو۔ دوست نے مجھے لے کر اپنی تفتیش بتائی، مگر میرے تو پسینے ہی چھوٹ گئے تھے، کیونکہ یہ خبر میرے لیے بالکل نہیں تھی۔ میں ہمیشہ دکان پر آتا اور سارا دن گاہکوں کے ساتھ مصروف رہتا، مجھے تو یہ تک ہوش نہیں ہوتی تھی کہ بعض سڑک پر کوئی لڑائی ہو رہی ہے یا امن ہے۔ ویسے بھی میں ان باتوں میں پڑھنے والا انسان تو تھا ہی نہیں، میرے ملنے جلنے والے جتنے بھی تھے سب کے مطابق میں انتہائی شریف النفس انسان تھا۔ لوگ مجھ پر آسانی سے بھروسہ کر لیا کرتے تھے، اور یہ عزت ہی تھی جو اتنے سال لگ کر میں نے اپنے محلے میں بنائی تھی۔ مجھے تو یہ تک علم نہیں تھا کہ ہمارے محلے میں کس عورت کا کیا نام ہے۔ بس صبح 6 بجے گھر سے نکلتا تو رات کو 9-10 بجے واپس آتا۔ اس سارے عرصے میں گاہکوں کا رش کسی اور جانب متوجہ ہی نہیں ہونے دیا کرتا تھا، لیکن اب میرے دوست نے یہ بات بتائی تو میں نے قسم کھا کر اسے یقین دلایا کہ میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، مگر وہ اپنی بات پر بس ضد تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری جانب سے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، مگر وہ عورت اس معاملے میں پوری ڈوبی ہوئی لگ رہی ہے۔ جاتے ہوئے وہ مجھے نصیحت کر کے گیا کہ اس عورت سے دور رہنا، خطرناک لگتی ہے یہ۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب جب کہ مزید میرے پاس کچھ کہنے کو رہ ہی نہیں گیا تھا، میرا دوست واپس دبئی چلا گیا، مگر جاتے ہوئے مجھے اس بات کے متعلق بتا کر میرے لیے مشکلات پیدا کر گیا تھا۔ میں وہ شخص تھا جو آس پاس توجہ ہی نہیں دیا کرتا تھا، مگر اب روز دکان پر بیٹھ کر سارا دن کھنکیوں سے اس عورت کا جائزہ لیا کرتا۔ مجھے بڑا عجیب لگتا کہ بھلا کوئی سارا دن کیسے ایک کھڑکی میں کھڑا ہو کر کسی کو تاڑ سکتا ہے، جبکہ یہ حرکت سے مردوں کو ہی زیب دیا کرتی تھی، مگر وہ ایک عورت ہو کر اتنی دیدہ دلیری سے کیسے کسی مرد کو تاڑ سکتی ہے۔ میں پورا دن اسی کشمکش میں رہا کرتا تھا۔ اس عورت کی وجہ سے میں نے ایک مرتبہ تو 3 دن دکان ہی نہیں کھولی، مگر جیسے ہی چوتھے دن دکان کھولی وہ عین لمحے کھڑکی میں موجود ہوئی۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا تھا، وہ عورت تو جو کرتی تھی وہ کرتی ہی تھی، مگر میں بھی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اب اکثر یاد رہنے لگا تھا کہ وہ کل کون سے کپڑے پہن کر آئی تھی، اس سے میری گھریلو زندگی بھی متاثر ہو رہی تھی، جبکہ وہاں پہلے ہی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ کم از کم ہم دونوں میاں بیوی میں پہلے کچھ بات چیت تو ہو جایا کرتی تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ میں ہر وقت اس عورت کے گھورنے سے پریشان رہتا، اور بیوی مجھے جلی کٹی سناتی کہ سارا دن دکان پر لگا دیتے ہو اور گھر آ کے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہو۔ یہی کہتی تھی کہ میں جلد ہی تمہارا دل مجھ سے اکتا جائے گا، مگر تمہیں یقین نہیں آتا تھا۔ اب دیکھ لو خود کو۔ میں اس کی باتوں پر جھنجھلا کر رہ جاتا۔ ویسے ہی 1-2 ماہ سے ہمارے درمیان اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اور وجہ بھی میری بیوی ہی تھی۔ میں اس نیک بخت کو سمجھا کر تھک گیا تھا، مگر وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ اس کی بس ایک ہی بات تھی کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ دیکھنا وہ دن دور نہیں جب تم دوسری بیاہ کر لاؤ گے اور میرے سر پر بٹھا دو گے۔ مگر میں اسے کیا سمجھاتا، جتنا کہتا کہ نہیں میری زندگی میں صرف تم ہو، اسے مزید تاؤ چڑھ جاتا۔ حالانکہ ہماری پسند کی شادی تھی، میں اور ہاجرہ اکٹھے کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ ایک امیر خاندان کی لڑکی تھی، جبکہ میں غریب تو نہیں تھا، لیکن
لیکن مڈل کلاس تھا۔ سارا دن پہلے کالج میں پڑھتا اور بعد میں ایک بیکری پر سیل مین کا کام کیا کرتا۔ اس سب سے اتنے پیسے ہی بن پاتے کہ میں اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ شام کو نوکری کر کے عشاء کے بعد کہیں گھر میں پہنچا کرتا تھا اور صبح پھر شہر جانے والی بس پر 5 بجے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک دن مشکل ہی تھا۔ میرے ابا کسان تھے تو ان کی جتنی بھی کمائی تھی وہ سب 2 بہنوں کے بیاہوں کے لیے جوڑنے میں ہی لگ جاتی، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کرتا تھا۔ ہاجرہ تو میری کلاس کی تھی بھی نہیں بلکہ مجھ سے جونیئر تھی، لیکن ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد میں اور ہاجرہ ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ ہمارے کالج میں پارٹی تھی اور فصلوں کی کٹائی کی وجہ سے میں پورا ہفتہ کالج میں نہیں جا سکا، مگر اس روز پہنچا تو کالج رنگ برنگے غباروں سے سجا کوئی اور ہی منظر پیش کر رہا تھا، جبکہ باقی تمام بچے بھی رنگین کپڑوں میں تھے۔ دوسری جانب میں کالج کے وردی میں ملبوس ان کے درمیان ایک عجوبہ ہی لگ رہا تھا۔ میں نے وہاں سے واپس جانا ہی مناسب سمجھا جب ایک شریر گینگ نے مجھے گھیر لیا اور میرا مذاق اڑا کر مجھے اکسانے لگے کہ میں ان کے لیے ویٹر کا کام کروں۔ وجہ یہی تھی کہ میں وردی میں ملبوس تھا جو کہ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ پر مشتمل تھا، مگر میں اپنی جگہ جمع رہا۔ وہ لڑکوں نے بہت کہا مگر میری عزت نفس اونچی تھی، بھلے سے پیسے ہاتھ میں نہیں تھے، سو وہی ایک لڑکے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور پورے کالج کے سامنے میرا تماشا بن گیا۔ میں نے اس لڑکے کے ہاتھ اٹھانے کا کوئی جواب نہیں دیا اور بس خود پر ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا مجھے علم ہی نہیں۔ پارٹی کے بعد چھٹی تھی، سو 2 دن بعد جب میں گیا تو ایک بے حد سلجھی ہوئی لڑکی آئی اور کہنے لگی میں ہاجرہ ہوں، آپ کی جونیئر ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ لڑکی کیوں مجھ سے بات کر رہی ہے، جبکہ میں تو لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی جی آپ ہی سے بات کر رہی ہوں، مجھے کچھ ضروری بات کرنا تھی، اگر آپ 2 منٹ نکال کر سن لیتے۔ میں اچنبے کا شکار ہوتا وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے کالج کے نسبتاً سنسان گوشے میں لے گئی اور وہاں جا کر التجائیہ انداز میں بولی کہ جس نے پارٹی کے روز آپ پر ہاتھ اٹھایا وہ میرا بھائی ہے، ہم اسے سمجھا کر تھک گئے ہیں، مگر اس لڑکے کو اپنے غصے پر بالکل بھی قابو نہیں ہے، وہ ہر وقت ایسے ہی بدماشیاں کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ میں اس کی جانب سے آپ سے معذرت کرتی ہوں، آپ پلیز وہ سب بھول جائیں اور پرنسپل کو شکایت نہ لگائیے گا، ورنہ پہلے ہی اس کی اتنی شکایات پرنسپل کو مل چکی ہے کہ وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے اسے کالج سے نکالنے میں۔ میں جو پہلے ہی حیران تھا اب سختی سے بولا کہ یہ سب آپ کو اپنے بھائی کو سمجھانا چاہیے، اگر پرنسپل کالج سے نکالتے ہیں تو کم از کم کالج سے ایک تو ایسا لڑکا بے دخل ہوگا صرف یہاں بوجھ ہے۔ میری بات پر ہاجرہ کا چہرہ لٹک گیا۔ وہ دوبارہ سے بولی کہ کاش بات صرف بھائی کی ہوتی، مگر میرے ابا اسے گھر سے بھی نکال دیں گے، وہ دوبارہ اسے معاف نہیں کریں گے، ہر بار ہی وہ ایسا کر کے معافی مانگ لیتا ہے، مگر اس بار یہ کچھ نہیں ہوگا، پلیز آپ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں، جیسے اس دن چپ کر کے چلے گئے تھے آج بھی چپ رہ جائیں، کسی سے مت کہیے یہ بات۔ میں نے تو پہلے بھی کوئی شکایت نہیں لگانی تھی، مگر ہاجرہ کی روحان سے شکل دیکھ کر پسیج سا گیا تھا اور اس بات میں سر ہلا کر بولا کہ ٹھیک ہے اطمینان رکھیں، مگر یہ پہلی دفعہ ہے، اگلی مرتبہ ایسا کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اسے سمجھا کر میں وہاں سے آ گیا۔ چونکہ میں خود ایک نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، ویسے بھی ان امیروں کی دشمنیاں مول نہیں لے سکتا تھا، سو چپ ہی سادھ لی تھی میں نے۔ اس دن کے بعد مجھے ہاجرہ دوبارہ نہیں ملی، میں بس کالج جاتا اور واپسی پر بیکری نوکری کرنے چلا جاتا۔ زندگی صحیح جا رہی تھی۔ میں کالج سے فارغ ہو گیا تو مزید پڑھنے کی خواہش میں یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ جب ایک روز یونیورسٹی سے واپس ہاسٹل جا رہا تھا تو ایک لڑکی پردے میں اچانک سے میرے سامنے آئی اور کہنے لگی حمید مجھے بچا لو پلیز، میری مدد کرو۔ چونکہ وہ لڑکی نقاب میں تھی تو میں اسے پہچان نہیں پایا، لیکن اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں بڑا حیران ہوا۔ کون ہیں آپ؟ میں نے پوچھا تو وہ مجھے کھینچتے ہوئے بولی کہ میں یہ سب بتا دوں گی، بس ابھی مجھے کسی محفوظ ٹھکانے پر لے چلو ورنہ یہ لوگ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ یہ صورتحال کافی خطرناک تھی۔ پہلے تو دل کیا کہ جو بھی معاملہ ہے اسے یہیں پہ چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر پھر نہ جانے کس جذبے کے تحت میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ ایک پارک میں لے گیا، مگر وہ وہاں جانے سے بھی گھبرا رہی تھی کیونکہ کھلی جگہ تھی۔ میں نے یقین دلایا یہاں کوئی نہیں آئے گا، پہلے مجھے بس یہ بتا دو کہ تم ہو کون اور مجھ سے کیسی مدد چاہیے تمہیں۔ اسی لمحے لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہاجرہ تھی، جس کے بھائی نے ایک مرتبہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو وہ اس کی خاطر معافی مانگنے چلی آئی تھی۔ آپ یہاں کیسے اور کس سے بھاگ رہی ہیں؟ میرے پاس بہت سے سوال تھے جو میں نے فوراً ہی کر لیے۔ وہ کہنے لگی کہ جس بھائی کی خاطر میں نے آپ سے معافی مانگی تھی وہی بھائی میری خوشیوں کا قاتل بن گیا۔ ہم بھی امیر ہیں لیکن بھائی نے زیادہ پیسے کے لالچ میں میرا رشتہ ایک امیر سیٹھ کے ساتھ اس شرط پہ طے کر دیا ہے کہ وہ میرے بھائی کے نام اپنی آدھی جائیداد منتقل کر دے گا۔ سو میرے امی ابو پچھلے سال ایک کار حادثے میں جان سے چلے گئے، بس تب سے میں اپنے بھائی کے ہی رحم و کرم پر ہوں۔ پہلے تو اس نے میری پڑھائی چھڑوا لی جو کہ میں نے برداشت تو کر لیا، مگر یہ ظلم خود کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، سو کل میرا نکاح ہے اس بڈھے سیٹ کے ساتھ، تو میں جیسے تھی ویسے ہی خالی ہاتھ گھر سے بھاگ نکلی ہوں اور یہ سوچ کر نکلی ہوں اگر کوئی سہارا مل گیا تو ٹھیک، ورنہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گی۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے آپ مل گئے، پلیز حمید ایک مرتبہ پھر میری مدد کر دے۔ اس وقت میری بات کا مان رکھا تھا
تو اب بھی میری بات کا مان رکھ لے۔ یہ بات سن کر میں حیرت سے ششدر رہ گیا۔ کیا میں اس لڑکی کی مدد کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ میں تو خود ہاسٹل میں رہ رہا ہوں، اگر اکیلا ہوتا تب بھی اسے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، میرے پاس اپنی جمع پونجی تھی ہی نہیں۔ اسی لمحے سامنے بینرز پر ایک گرلز ہاسٹل کا پتہ دیکھ کر ہاجرہ کو ساتھ لیا اور اسے وہاں رہائش لے کر دی، ساتھ ہی کچھ پیسے بھی دیے اور کہا کہ میں کل دوبارہ آؤں گا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی کہ کہیں بھائی نہ آ جائے، سو جس حد تک ممکن تھا اسے تسلیاں دے کر میں وہاں سے نکلا۔ پھر جہاں کام کرتا تھا وہاں سے ایڈوانس تنخواہ لے کر ہاجرہ کے لیے کچھ کپڑے اور بستر وغیرہ خریدا اور اگلے روز اسے وہاں پہنچا دیا۔ وہ لڑکی میرا بہت شکریہ ادا کر رہی تھی کہ بغیر کسی رشتے کے اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں میں۔ پہلے 6 ماہ تو بیچاری اندر ہی اندر بند رہی کہ کہیں اس کا بھائی اسے ڈھونڈ ہی نہ لے، مگر پھر خود ہی برقع اوڑھ کر نوکری کی تلاش میں نکلی۔ میں نے منع کیا تو بولی کب تک آپ سے لے کر کھاؤں گی، ہٹی کٹی ہوں، کوئی کام تو کر ہی سکتی ہوں نا۔ بس پھر ایک اسکول میں اسے پڑھانے کی نوکری مل گئی اور اس نے مجھ سے خرچ لینا بند کر دیا۔ میری پڑھائی مکمل ہوئی تو تب تک بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی، امی ابو نے مجھ پر ہی پسند چھوڑ دی، جس سے مرضی کر لو، تو میں نے ہاجرہ کا نام لے دیا، جس سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہمارا بڑی سادگی سے نکاح ہو گیا اور رخصتی کچھ عرصے کے بعد رکھی گئی۔ کیونکہ ابھی میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، جلد ہی ایک ڈاکٹر نے مجھے اپنے کلینک میں کام دے دیا۔ باقی سب کاموں کی نسبت اس کی تنخواہ بہت اچھی تھی۔ جب رخصتی کی باری آئی تو پہلے ابا کا انتقال ہو گیا اور پھر امی کا انتقال ہو گیا۔ اب گاؤں میں میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا، سو میں وہاں موجود زمین اور گھر بیچ کر میں نے شہر میں چھوٹا سا گھر اسی ڈاکٹر کے کلینک کے ساتھ خرید لیا تھا۔ ڈاکٹر کے مشورے پر ہی وہیں قریب ایک میڈیکل سٹور بھی میں نے کھول لیا۔ چونکہ ڈاکٹر کے لیے کام کر چکا تھا تو وہ ہر مریض کو میرے سٹور پر ہی بھیجا کرتا تھا، جس سے اچھی خاصی آمدن ہو جاتی تھی۔ گھر میں پورا سامان وغیرہ ڈلوا کر میں سادگی سے ہی ہاجرہ کو بھی وہاں لے آیا اور ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی بھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کی تھی، مگر جب سے ہاجرہ کی مدد کی تھی تب وہاں اسے ملنے تقریباً روز ہی جایا کرتا تھا۔ میرا وہاں روز روز جانا نہ جانے کب عادت بنا اور پھر کب پسندیدگی میں ڈھلا مجھے یاد ہی نہیں، لیکن جب والدین نے میری شادی کا ذکر چھیڑا تو میرے دماغ میں ہاجرہ اٹک کر رہ گئی۔ انجانے میں ہی اس کا نام میری زبان سے پھسلا اور وہ میرے والدین کی مکمل رضامندی سے میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ شادی کے بعد ہاجرہ نے بتایا کہ وہ مجھے تب ہی پسند کرتی تھی جب میں نے اس کے بھائی کی شکایت نہیں لگا کر اس کی بات کا مان رکھا تھا، مگر میں یوں ہی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شوہر کے روپ میں مل جاؤں گا، اس بات کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہماری شادی ایک کامیاب شادی تھی، ہم دونوں گویا سچ مچ ایک دوسرے کو دیکھ کر جیا کرتے تھے، نہ کوئی سسرال، نہ کوئی جھگڑا، نہ ہی والدین کا کوئی عمل دخل، بہت سکون تھا۔ میں نے ہاجرہ کو نوکری کی بھی چھوٹ دے رکھی تھی، اگر وہ چاہے تو کر لے، مگر اس نے گھر بیٹھنا مناسب سمجھا۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے، تب تک تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر پھر ہاجرہ کو اولاد چاہیے تھی۔ اولاد تو مجھے بھی چاہیے تھی، لیکن اس بات کا ذکر میں اپنی بیوی سے کرتا تو وہ سمجھتی کہ میں اسے تانے دے رہا ہوں، سو میں نے صبر کر لیا اور چپ چاپ اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ لیکن پھر ایک روز کچھ ایسا ہوا جس سے ہمارے درمیان اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ وہی پڑوسن ہمارے گھر آئی، میں تو دکان پر ہی ہوا کرتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بہت دنوں سے میرے گھر کے چکر لگا رہی ہے۔ ایک دن میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں گھر آ گیا، مگر سامنے ایک انجان عورت کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا، جبکہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھتی اس عورت کی آنکھ ایک دم سے چمکنے لگی تھی۔ میں معذر کر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور دوائی لے کر سو گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں کچھ دیر کے بعد اٹھا تو وہ ابھی تک میرے گھر میں ہی موجود تھی، ساتھ ہی ہاجرہ اور وہ دونوں گھٹی گھٹی آواز میں کچھ بات کر رہی تھی۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ عورت میری بیوی سے ملتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے ہاجرہ سے پوچھا کون تھی یہ جو اتنی فرصت سے ہمارے گھر بیٹھی ہے؟ بھائی مجھے سوتے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے اور یہ ابھی تک یہیں بیٹھی تھی۔ میں نے تو عام سے لہجے میں کہا تھا، مگر وہ پہلا دن تھا جب ہاجرہ مجھ سے تیکھے لہجے میں مخاطب ہوتے ہوئے بولی تھی، اب آپ میری کسی جاننے والے کے یہاں آنے پر پابندی لگائیں گے؟ خود تو سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی بیوی کا خیال بھی ہے؟ وہ بیچاری اکیلی گھر میں بولائی پھرتی ہے، مگر آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ میں بوکھلا گیا، کیونکہ ان 4 سالوں میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ہاجرہ مجھ سے عام روایتی بیویوں کی مانند ہاتھ جھلا جھلا کر بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ اتنا بول کر جیسے ہی باہر جانے لگا تو اس کی بات نے میرے پیر جکڑ لیے۔ حمید، اگر آج میری اولاد ہوتی تو مجھے ایسے سہارے تو نہیں لینے پڑتے، میں دوسروں سے وقت کی بھیک تو نہیں مانگ رہی تھی، مگر آپ کا تو کوئی خیال ہی نہیں۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا کیا چاہیے تمہیں؟ اس وقت یہ سب باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ ہاجرہ کہنے لگی کہ مقصد تو کوئی نہیں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے، بس میں اسی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں۔ ہر وقت یہی سوچ دماغ میں گھومتی رہتی ہے کہ روز دوسری شادی کر کے آ جاؤ گے، مجھ پر سوتر مسلط کر دو گے۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی، میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں تھیں جو آج ہاجرہ مجھ سے کر رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ تمہارے علاوہ میری زندگی میں نہ کوئی تھا اور نہ ہی کوئی ہوگا، اس لیے تم ایسے فضول خدشات پر دھیان دینا چھوڑ دو، بس خود پر توجہ دو اور اللہ سے اولاد مانگو۔
مگر وہ روحان سی ہو گئی اور میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ نہیں چاہیے مجھے اولاد، اگر تم سے ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ اس وقت وہ ہاجرہ سنبھل گئی، مگر 2 دن بعد پھر یہی اولاد کی تکرار۔ اس مرتبہ بھی میں نے جیسے تیسے کر کے اسے سمجھا دیا، مگر پھر ایسے ہفتے میں 2 مرتبہ تو ہونے لگتا۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ میں اسے چھوڑ نہ دوں، اور میں اسے سمجھا کر تھک گیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب بات بحث سے ہو کر ہمارے درمیان تکرار اور پھر تلخ کلامی میں تبدیل ہو گئی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اسی روز سے شروع ہوا تھا جب پڑوسن ہمارے گھر میں داخل ہو کر میری بیوی کی اچھی سہیلی بنی تھی۔ کاش پتہ ہوتا تو میں اسی دن کوئی روک تھام کرتا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ بالآخر ایک دن اس نے ایسی بات کہی کہ میرا ضبط جواب دے گیا اور میں نے ہاجرہ کو بہت سخت سناتی، مگر وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ مجھے لگا کہ اب شاید وہ اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہو۔ وہ اب بھی میری دوسری شادی کو لے کر اس نئے مطالبے کی تکرار کرتی، بس کچھ نہ کچھ کر کے مجھے ملانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ بولی کہ سارا انتظام مجھ پر چھوڑ دیں، میرے پاس ایک عورت ہے جو اس کام کے لیے راضی ہو جائے گی، بس آپ کی حامی کی دیر ہے۔ مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا، یہ غلط تھا۔ میں نے ہاجرہ کو سمجھایا تو اس نے مرنے کی دھمکی دی۔ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، جان بھی دے سکتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ کسی کو علم بھی نہیں ہوگا، اور جب میں آپ کا ساتھ دے رہی ہوں تو مان جائیے نا۔ میں روز کی کھچ سے تنگ آیا تھا، اکتا کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، مگر مجھے اب اس عورت کے متعلق مت بتانا جو یہ سب کرنے پر عزمند ہے۔ وہ میری بات مان گئی۔ میں نے اس کے بعد دوبارہ ہاجرہ سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ وہ خود ہی سارے انتظامات کرنے لگی۔ جو عورت اس کام پر آمادہ ہوئی تھی اس نے ایک بھاری رقم مانگی تھی جو کہ میری ساری عمر کی جمع پونجی کے برابر تھی۔ میں نے ہاجرہ کو منع بھی کیا، مگر وہ بولی کہ مجھے اولاد چاہیے اور اولاد کی خاطر میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، تو کیا آپ ایسے نہیں بڑھ سکتے؟ میں وہاں بے بس ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسا مقام بھی آئے گا جو مجھے ایسے مفلوج کر دے گا۔ صرف بیوی کی خواہش پر میں نے ایسے عمل کے لیے ایک بھاری رقم بھی ادا کر دی۔ اس کے بعد اس سارے معاملے سے بالکل لا تعلق ہو گیا۔ لیکن جب اس روز میرے دوست نے جب میری توجہ پڑوسن کی طرف دلوائی تو احساس ہوا کہ یہی وہ عورت ہے جس کے جانے کے بعد ہاجرہ کو ایسی بات سوجھی تھی۔ وہ عورت انتہائی عجیب تھی۔ سارا دن کون کسی غیر مرد کو دیکھ سکتا ہے؟ مگر وہ کھڑکی پر اگر ٹک جاتی تو وہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیا کرتی، اور دیکھنے میں کوئی چھوٹی بھی نہیں، مجھ سے تو بڑی ہی ہوگی۔ اس کے خود کے بچے 15 یا 17 سال کی عمر کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے جب بھی اس عورت کو دیکھا مجھے اس سے عجیب سی گھن آتی تھی۔ ایک روز میں دکان پر بیٹھا تھا جب میرا ہمسایہ انتہائی غصے میں میری دکان میں داخل ہوا۔ وہ چیختا ہوا میری جانب بڑھا اور بولا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ ارے بہت سے بے اولاد جوڑے دیکھے ہیں، مگر جو گند تم نے اور تمہاری بیوی نے مچایا ہے اس کی مثال آج تک نہیں دیکھی ہے۔ بے حیائی کی بھی حد ہوتی ہے۔ میں اس کی باتیں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا۔ میں نے اسے پرسکون کرنا چاہا مگر وہ مزید بپھرتا چلا گیا۔ دیکھیے بھائی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مگر وہ شخص میرے گریبان تک آ گیا اور بولا کہ غلط فہمی؟ ارے تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، تمہیں علم ہے؟ تم نے میری زندگی ہی برباد کر دی ہے۔ میں باہر نکلنے والا بھی نہیں رہا، اوپر سے میری بیوی ہے، اسے بھی اس عمر میں ایسے انوکھے خیالات سوچ رہے ہیں کہ بس کانوں کو ہاتھ لگانا باقی ہے، مگر اسے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بچے رول جائیں گے، مگر تم تو شرم کرتے۔ میں اسے سمجھانے کی خاطر آگے بڑھا تو وہ شخص میرا ہاتھ میں جھٹکتا ہوا باہر کی جانب لپک گیا۔ اس سے پہلے کہ میں سارے معاملے پر مزید سوچ بچار کرتا، دوبارہ سے دکان کو دروازہ کھلا اور آنے والی ہستی کو دیکھ کر میرا ایک دم سے خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا کہ جاؤ بیوی، یہاں کیا کر رہی ہو، باہر نکلو۔ مگر وہ اندر ہی داخل ہوئے جا رہی تھی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں دروازے کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ نکلو یہاں سے، 1 منٹ کے اندر باہر نکلو۔ ابھی تمہارا شوہر مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ کر کے گیا ہے اور تم یہاں دمکی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اسے دھکے دے کر دکان سے نکالتا وہ بولی کہ خبردار، مجھے یہاں سے نکالا تو شور مچا دوں گی۔ میری بات دھیان سے سنو، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند برسی تھی۔ میں تو شادی شدہ تھا اور برائی میں بھی کبھی نہیں پڑا تھا، تو یہ عورت کیا سوچ کر ایسے گھٹیا الزام لگا رہی ہے؟ میں نے کہا کہ آخری مرتبہ تم سے کہہ رہا ہوں کہ باہر نکلو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لمحے اس عورت نے اپنا پرس کھولا اور ایک ایسی چیز مجھے نکال کر دی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چیز دیکھ کر میرا دل کیا کہ اپنا سر دیوار پر دے ماروں، کیونکہ وہ عورت بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو اب کی بار اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، لیکن مجھے اسے نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے اسی لمحے دکان بند کی اور اس عورت کو اپنے ساتھ چلنے کا بولا۔ وہ بڑے مزے سے میرے پیچھے چلتی ہوئی میرے گھر تک آ گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے دھاڑتے ہوئے ہاجرہ کو آواز دی تو وہ کچن میں کچھ پکا رہی تھی۔ اس سہم کر ایک دم سے باہر نکلی اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں اتنے غصے میں ہیں آپ؟ میں نے جیب سے نکال کر اسٹامپ پیپر ہاجرہ کے سامنے پھینکا اور سختی سے پوچھا، کیا یہی وہ عورت تھی جسے تم نے اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے چنا تھا؟
हाजिरा ने इस बात में सर हिला दिया, फिर जल्दी से बोली कि अम्मी देखिए, क्या पता हमारी औलाद हो या ना हो, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ये मेरे कहने पर बच्चा पैदा कर रही है और जो बच्चा होगा वो हमें दे देगी, इसके बदले में मैं इसे पैसे भी दे चुकी हूँ। रुखसाना अपनी बात से ना मुकरे, इसीलिए ये स्टाम्प पेपर भी मैंने बनवाया था। हाजिरा ने जल्दी जल्दी सब कुछ बता दिया। वो वाकई सच कह रही थी, क्योंकि मैंने पैसे देकर बीवी की ख्वाहिश के आगे घुटने टेक दिए थे, मगर ये जानने की कभी कोशिश ही ना की थी कि वो औरत कौन है जिसका बच्चा हाजिरा लेने की बात कर रही है। मैं किसी का बच्चा लेने के खिलाफ था, मगर वो औरत जिस बच्चे की मां बनने वाली थी वो मेरी बीवी ने पैसे देकर पहले ही खरीद लिया था। हाजिरा मुझे समझाने लगी कि भला इसमें क्या बुराई है, कम से कम हम तो साहिब औलाद हो जाएंगे। लेकिन उसका शोहर जो बातें करता है वो, मैंने रुखसाना को देखकर कहा तो वो कहने लगी उसे छोड़िए, वो तो कुछ कमाता नहीं, बस इसी बात का दुख है उसे कि मैं बुढ़े वारे बच्चे जन रही हूँ, लेकिन उससे जो पैसे मिलेंगे वो मैं घर पर ही लगाऊंगी ना। मैं चुप कर गया, क्योंकि अब जो कुछ हो चुका था उसे बदल नहीं सकते थे। आज हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं और एक ही बेटा है जो रुखसाना से लिया था। आज तक हमारी अपनी कोई औलाद नहीं है और मैं सोचता हूँ कि हाजिरा ने अच्छा ही फैसला किया था, वरना हम औलाद कहाँ से लाते। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।